اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین سیما بقیت اللہ المنتظر ارواحنا لہ الفدا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد محترم المقام علماء کرام طلاب ذوی الاحترام حوزہ علمیہ المہدی امریکہ اور حوزہ علمیہ جامعۃ الامام المہدی لاہور کے زیر اہتمام بحث خارج اصول درس خارج نمبر 45 آپ کی خدمات عالیہ میں باقیہ ہنہ امور کی کنٹینیویشن تسلسل سے پیش کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ عرض کیا کہ بقیہ ہنا امورن میں ایک امر یہ ہے، محقق خراسانی نے فرمایا کہ مسببات میں صحیح اور اعمی کا نزاع جاری نہیں ہوگا، اس لیے کہ مسببات بسائط ہیں، اسباب میں ہوگا اس لیے کہ اسباب مرکبات ہیں، عقود میں، ایقاعات میں، نکاح میں، بیع میں، شراء میں، ہبہ میں، اجارہ وغیرہ میں اسباب یعنی صیغہ یا تقدم و تاخر یا قصد انشاء و قصد بیع وغیرہ، قصد شراء، قصد اجارہ یا صیغہ ماضی سے اجرا کرنا، یہ مرکبات ہیں، ان میں نزاع صحیحی اعمی کا یجری۔ اما فی المسببات یعنی القع زوجیت زوج و زوجہ یا آجر و مستاجر کے درمیان القع اجارہ یا بیع و شراء کے درمیان نقل و انتقال، یہ بسیط ہے، یا ہیں یا نہیں ہے۔ اس پر ہم نے محقق عراقی کے کچھ احتمالات بیان کیے تھے، دراصل وہ محقق عراقی کے ہیں، اور وہ یہ تھے کہ 3 قسم کے مسببات ہیں، ان 3 قسموں میں بعض اقسام میں نزاع جاری ہو سکتا ہے کیونکہ وہ شبہ المرکب بن جاتے ہیں۔ تہذیب الاصول سے ہم نے نقل کیا تصور النزاع علی المسببات کہ یہ میرا نفسانی معاملہ ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ آیا مصدر ہے یا اسم مصدر، تو پھر خلاصہ یہ نکلا کہ مصدر ہو یا اسم مصدر ہو، دراصل مصدر بھی اسم مصدر ہی کا زینہ ہوتا ہے، یہ بسیط ہے۔ جب انجام پا جاتا ہے تو اس میں مصدر بن جاتا ہے۔ پس لا مجال للنزاع۔ آج کی بحث، آج کا درس یہاں سے شروع ہوگا۔ الامر الثانی، امر اول تمام ہو گئے، 3 امر ہیں کل۔ امر ثانی یہ ہے کہ اگر قائل ہوں نزاع کے معاملات میں تو ثمرہ اطلاق و ابہام جاری ہوگا،
عامی تمسک میں اطلاق کرے گا، یہ عامی صحیحی کا نظام بھی درست ہوگا، اطلاق بھی معاملات میں جاری ہوگا جیسے کہ عبادات میں ہے۔ معاملات امور امضائیہ ہے، وکلاء کی نظر میں شارع امضا فرماتا ہے الا ما خرج بالدلیل۔ یہاں ایک فرق یہ ہے جو پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ عرف میں شرع تابع عقل ہوتی ہے، شارع فاسد عقلائی کو تائید نہیں کرے گا۔ محقق نائینی نے فوائد الاصول میں تمسک باطلاعات در شبہات موضوعیہ میں بحث کی ہے کہ آیا تمسک باطلاق صحیح ہی کر سکتا ہے یا نہیں، اور اسباب و مسببات اطلاق سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں منوط یہ ہے کہ الفاظ برائے اسباب ہیں یا مسببات ہیں۔ اگر کہیں کہ اسباب ہیں، اگر کہیں کہ برائے مسببات ہیں، نقل و انتقال کو شارع نے امضا کر دیا ہے، امضائے مسبب دلیل برائے امضائے سبب نہ ہوگی کہ اگر نقل و انتقال کو شارع نے کہہ دیا ہے کہ میں تائید کرتا ہوں تو ضروری نہیں کہ صیغہ کے بھی تائید کرے۔ اس میں یہاں ایک اعتراض یہ آیا کہ سبب کے بغیر مسبب لغو ہے۔ آخوند جواب دے رہے ہیں کہ جہاں قدر متیقن معلوم نہ ہو وہاں لغو ہے، جہاں اسباب میں قدر متیقن ہو وہاں لغو نہیں، یہاں لغویت نہیں ہے کیونکہ قدر متیقن ہے، اجماع علماء ہے، ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ پس مسبب اطلاق نہیں ہے، مسبب میں شارع بطور اجمال نقل و انتقال کو قبول فرما رہے ہیں۔ مرحوم نائینی ایک بلوارڈ میں آ کے اٹک گئے کہ معاملات میں اطلاقات کو تمسک نہ دیں، تو اس میں ایک راہ حل نکالتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اسباب دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تولیدیہ ایک توسلیہ۔ جیسے کسی کو آگ میں ڈال دینا یہ تولیدیہ ہے، ڈالنے والے کے ہاتھ میں اب نہیں ہے کہ روک سکے، یا لکھنا یا تالے کا کھولنا وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ دو قسم کے اسباب ہیں، تولیدیہ ہیں جو کہ مثلا میں اگر احراق کروں کسی شے کو، آگ میں ڈالوں، پھر اس شے کو میں نکال نہیں سکتا ہوں۔ توسلی میں مجھے آخر تک ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ مفتاح، میں مفتاح کو لگاتا ہوں، وہ دروازہ کھولتی ہے، میں اگر آخری دندہ نہ دباؤں تو دروازہ نہیں کھلے گا۔ یہاں تمسک دونوں سے صحیح و عامی سے ہو سکتا ہے۔ نائینی کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اسباب تولیدیہ ہوتے ہیں، اسباب توسلیہ ہوتے ہیں۔ اگر توسلی ہوں تو اطلاق ہوگا، تولیدی ہوں تو اطلاق نہ ہوگا۔
अल्फाज वजू हैं मुसब्बबात के लिए, ना असबाब के लिए, वो जरिया है। तमस्सुक ब इतलाक़ात जायज़ है, असबाब तो खुद वसीला है। कलाम नाइनी पर कुछ एतराज़ात हैं। मसलन पहला एतराज़ ये है, अफ़आल तौलीदिया वो भी दरअसल मेरा ही काम है, यानी इहराक़ुन्नार क़िसास में, दियात में हम देखते हैं अगर कोई शख्स गोली चलाता है तो कत्ल हो जाता है, तो ये नहीं कह सकता कि बंदूक ने कत्ल किया है, राइफल ने कत्ल किया, मैंने नहीं किया, क्योंकि असल तो वही है। क्योंकि अफ़आल दो किस्म के होते हैं, मुबाशरी या सबबी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, दोनों दरअसल तौलीदिया होते हैं। बस उक़ूद व इक़ाआत तौलीदी हैं दरअसल, तवस्सुली हैं ज़ाहिरन, दिक्कत नज़र से तो तौलीदी है। तबस्सुक व इतलाक़ात जायज़ हो गया। यहाँ पर मरहूम आखुद ये फरमाते हैं कि अफ़आल तौलीदिया हमारे ही अफ़आल हैं, बिलवास्ता हो या बिला वास्ता, मुबाशिर हो या जरिया हो, सबब। जैसे इल्क़ा फ़िन्नार और किताबत, ये भी दोनों एक ही किस्म बनती है फिल वाक़े। इसी तरीके से हरकत यद सबब हरकत है, आगे यद की हरकत और फिर मिफ्ताह का लगना, ये दोनों मिलके लाक को खोलते हैं। अगर ज़ाहिरन देखा जाए तो मेरा काम नहीं है, दोनों काम चाबी ने किए। दिक्कत में देखा जाए तो मेरा काम है। एक तीसरा जवाब भी देते हैं कि उक़ूद इक़ाआत हमारी नज़र में तौलीदिया हैं, मुहक्किक की नज़र में तवस्सुलिया थे। चौथा जवाब ये भी आ सकता है कि अगर तस्लीम कर लें तौलीदिया जुदा अज तवस्सुलिया हैं, उक़ूद इक़ाआत अशबहो बेतौलीदिया है, न बेतवस्सुलिया। आपने ये फरमाना आपका कि इम्ज़ा सबब ला यल्ज़िमु इम्ज़ा उल मुसब्बब ला यल्ज़िमु इम्ज़ा अस्सबब, मुलाज़िम अक़ली भी नहीं हमारी नज़र में, मुलाज़िम उर्फ़ी भी नहीं। आप तो सिर्फ अक़ली कह रहे हैं, हम कहते हैं उर्फ़ी भी नहीं है, न उर्फ़न न अक़लन। औफ़ू बिल उक़ूद, उक़ूद इक़ाआत में जिसे अक्ल इम्ज़ा करेगी, तायीद करेगी, वो उर्फ़ी होगा। पस इतलाक़ात बाकी हैं, सहीही में भी आमी में भी। सवाल, अगर हमें इतलाक़ के लफ्ज़ी न मिला, जिसकी बहस 10 दर्स पहले की थी, तो क्या इतलाक़ के मकामी जायज़ होगा? जैसे लफ्ज़न शारे ने नहीं फरमाया
کہ میں ایک دفعہ پانی مانگ رہا ہوں، مگر مقاماً یہ ہے کہ وہ ایک ہی دفعہ رات کو اٹھ کے پانی مانگتے ہیں اپنے غلام سے، آیا یہ فائدہ دے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر لفظی اطلاق نہ ملا تو پھر مقامی اطلاق بالکل ہوگا، اطلاق آئے گا۔ اور مقامی اطلاق وہی عادت مولا، مثال کے طور پر شارع مقدس کی یہ عادت تھی کہ وہ ایک مرتبہ نماز باجماعت کا حکم دیتے تھے، صلو صلاۃ الفجر جماعتاً، مدینہ والے آئے، جماعت ختم ہو گئی، کچھ لوگ سوتے رہ گئے، کچھ لوگ سفر سے لیٹ پہنچے، کچھ لوگوں کو پانی نہیں ملا تھا، کچھ لوگوں کو جاگنے میں دیر ہو گئی، وہ دیر سے جب پہنچے، آیا دوسرے لوگوں کی جماعت ہوگی، لفظاً تو نہیں فرمایا، مگر مقامی یہ تھا کہ سرکار فجر کی ایک ہی نماز پڑھاتے تھے، دو نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں قم میں دو دو تین تین چار چار جماعتیں ہوتی ہیں، ایک جماعت تو سورج کے نکلنے سے 10 منٹ پہلے ہوتی تھی، تقریباً 5 منٹ پہلے ختم ہوتی تھی۔ ایسی جماعتیں حضور کے دور میں تو نہیں تھی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور نے منع بھی نہیں فرمایا، کہا بھی نہیں ہے، تو میکسیمم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جائز ہے۔ بازاری لوگوں کے لیے ہم دیکھتے تھے مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام میں 4 بجے زور پڑھائی جاتی تھی، حالانکہ زور کا ٹائم 12 بجے ہوتا تھا، تو زور و عصر کی جماعت 4 بجے ممنوع نہیں ہے۔ یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں اطلاق لفظی نہیں، اطلاق مقامی ہے کہ جب بھی جماعت کرو کر سکتے ہو، کوئی منع بھی نہیں فرمایا ہے، اگرچہ عادت نہیں ہے۔ لفظاً فرما دیتے کہ مرتن واحدتن ختم، لفظاً نہیں کہا، عین ممکن ہے نہ پڑھیں جماعت سے، پڑھ بھی لیں تو کوئی حرج نہیں، اطلاقات یہاں مقالی طور پر لاگو ہوں گے۔ ایک سوال اور آیا کہ اگر نہ ہمارے پاس لفظی اطلاق ہو، نہ ہمارے پاس مقالی اطلاق ہو، تو کیا سیرت عقلائیہ کو ہم دلیل بنا سکتے ہیں اور سیرت عقلائیہ سے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے ہاں، حل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ سیرہ عقلائیہ بعد قرن مع قرن تصل الى سیرت المعصوم، اگر معصوم کی سیرت پہ پہنچ جائے تو ٹھیک ہے، اگر معصوم کی سیرت پہ نہ پہنچے تو پھر یہ سیرہ عقلائیہ لا تفیدو لنا۔ یہ تقریباً درس نمبر 45 تمام ہوا۔ خلاصۃ الکلام ہم بیان کریں ذرا فشردہ بریفلی۔ 45ویں درس میں مسببات کی 3 اقسام و 3 احتمال، لہو مفہوم واحد، معنی واحد، مصداق متشابہ، اور 2 طرح کے ہیں، نقل و انتقال۔ شارع پہلے کو فرماتے ہیں پہلے کو مانتا ہوں دوسرے کو نہیں، احتمال اس میں ایک ہی ہے، تختیہ نہیں ہے، یہاں موضوع ہے، حکم نہیں۔ ان 3 کے بعد ہم نے محقق عراقی کا قول، پھر امام راحل کا قول، اور پھر امور ثلاثہ کے بعد مصدری و غیر مصدری، کہ اگر امر کو صیغہ بمعنی مصدری لائیں ایسا ہو تو معاملات ظاہر در اسباب ہے، اگر ایجاد لائیں حاصل مصدر، اس میں مصدر تو مسببات ہے، اور پھر یہ کہنا کہ مصدری غیر مصدری دراصل ایک ہی چیز ہیں،
फिर हम अमर सानी में पहुँचे और अमर सानी में बताया कि अगर कायल हों निज़ा के मामलात में कि जायज़ है तो समरा इतलाक़ व इबहाम जारी होगा, आमी तमस्सुक व इतलाक़ करेगा या नहीं। तो ये भी आ गया कि हाँ सही भी करेगा, आमी भी करेगा। औफू का आमी सही इतलाक़ करेगा मामलात। यहाँ उमूर इम्ज़ाइया है न तासीसिया, जो उक़ला की नज़र में शारे ने इम्ज़ा फरमाया है, क्योंकि मामलात में शरअ ताबे अक्ल है न इबादत की तरह। फिर मौके के नाइनी का कौल आ गया कि मनूत हो सकता है असबाब में मामलात में। अगर कहें कि असबाब के लिए असबाब उक़लाई है, उक़ूद सबबी हैं, अरबी तक़द्दुम ताख़ुर क़स्द इंशा वग़ैरह, ये सब मुरक्कबात हैं। और वो जो हदफ है नक़्ल व इंतक़ाल उल्क़ा ज़ौजियत, वो सब मुसब्बबात हैं। तो अगर हम ये कहें कि सबब ला युमकिनु बिदूनिल मुसब्बब, यानी मुसब्बब लग़्व हो जाएगा, मुसब्बब ला युमकिनु बिदून सबब, तो ये तो लग़्व हो जाएगा। तो इसका जवाब दिया कि लग़्व तब होगा जब क़द्र मुतयक्कन ना हो। जब क़द्र मुतयक्कन हो तो लग़्व नहीं होगा। ये भी बताया कि नाइनी कहाँ पर फंसे हैं और कैसे उन्होंने मसले को हल किया कि फ़र्क़ बैन असबाब तौलीदिया व तवस्सुलिया बिल आलात बताया। इहराक़, किताबत या मिफ्ताह के ज़रिए खोलना लॉक का, ये सब हमने बयान किया। और उसके बाद ये बयान किया कि तौलीदिया में मेरा काम नहीं है, बल्कि दरअसल तवस्सुली में मेरा काम है। फिर ये भी बताया कि सारे के सारे तौलीदिया हैं दरअसल, वो जो इहराक है वो भी काम मेरा है। फिर बताया कि क़िसास और दियत में उसे भी सज़ा मिलती है कि जो सबब बनता है, वसीला बनता है। असबाब तौलीदिया मुसब्बबात, जो बंदा कुआं खोदता है और उस कुएं में गिरकर कोई बंदा हलाक हो जाता है, अगर उसने कुएं पे ढकना नहीं लगाया या अलामत नहीं लगाई तो ये भी कातिल शुमार होगा। इसी तरीके से सारे के सारे जो अफ़आल हैं वो तवस्सुलिया क्यों ना हो, वो भी बन जाते हैं तौलीदिया। फिर आखिर में हमने ये बयान किया कि उक़ूद व इक़ात तवस्सुलिया हैं, बस तमस्सुक बे इतलाक़ होगा, सहीही के नज़दीक भी और आमी के नज़दीक भी। ये जो इल्क़ा को आप कह रहे हैं, दरअसल मैं ही सबब हूँ नार में इल्क़ा करने का, जैसा कि किताबत का भी मैं सबब हूँ। हाँ, ये ज़रूर है, तौलीदिया में ज़रूरी नहीं कि फ़ाइल हर वक्त साथ रहे, बल्कि उसके बस में नहीं होता। तवस्सुलिया में ये होता है कि वो साथ रहता है। मैं अगर लिखूँगा तो कलम लिखेगा, डायरेक्ट कलम नहीं लिखेगा, मगर ये कि कलम कुदरत हो या कलम मासूम हो। फिर वो चार जवाब भी अर्ज़ कर दिए, चार निकात भी आ गए। अफ़आल तौलीदिया भी हमारे ही अफ़आल हैं, खा वो बिलवास्ता हों या बिला वास्ता, मुबाशिर या सबबी हों, हर दो फ़ेल हकीकी हमारे ही हैं, यानी मेरे ही फ़ाइल के हैं। फ़र्क़ तौलीदिया तवस्सुलिया को भी बता दिया। ये भी बता दिया कि उक़ूद व इक़ात हमारी नज़र में तौलीदिया है, मुहक़्क़िक़ तवस्सुलिया समझते हैं। ये भी बता दिया कि शारिअ ने अगर इम्ज़ा किए हैं, तायीद की है, और आपने कहा कि इम्ज़ा उल मुसब्बब ला यल्ज़िमु इम्ज़ा उस सबब, अगर क़द्र मुतयक्कन ना हो तो ठीक है, क़द्र मुतयक्कन हो तो लाजिम होता है। फिर दो जुदागाना बहसें भी कर दी
کہ اطلاق لفظی اگر نہ ملے تو کیا اطلاق مقامی یجوز؟ ہم نے کہا بالکل یجوز۔ یہ بھی بتا دیا کہ اگر دونوں نہ ملے تو سیرہ عقلائیہ پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب بھی عرض کر دیا، عمل کر سکتے ہیں بشرطے کہ سیرہ عقلائیہ تصل و تجری الی المعصوم علیہ السلام۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ہم دورہ خارج اصول کو اختتام پذیر کریں اور شریعت کے لیے، فقہ جعفریہ کے لیے استنباطاً استدلالاً استناداً استعمال کریں، اور اللہ ہماری قوم کو علماء دین کی، علم دین کی خدمت کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ